حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کر کے آئی. بہت ساری بادیاں ہیں، قیدی ہیں، غلام ہیں. اب یہ ہوا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے خوبصورت صحابی تھے، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل امی کئی مرتبہ، ایک یا دو مرتبہ تشریف لائے ہیں، تو وہ انسانی شکل میں اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے تو دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے. بڑے خوبصورت صحابی تھے دحیہ کلبی. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے درخواست کیا کہ اللہ کے رسول اتنی ساری وادیاں ہیں، ایک وادی مجھے عنایت کر دیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، جو چاہے لے لو، بہت ساری ہیں، جاؤ چن لو ایک. اور یہ دحیہ کلبی نے جا کر کے حضرت صفیہ کو چن لیا. اب جب صفیہ کو چن لیا تو ان کے جو دوست و احباب تھے دیگر صحابہ، ان کو تھوڑی سی اندر سے جلن محسوس ہوئی کہ صفیہ، دحیہ کلبی نے صفیہ کو چن لیا. کنانہ بن ربی ابن ابی الحقیق بنو نذیر کا سردار، ابھی اس کی بیوی، اتنے بڑے سردار کی بیوی، اور صفیہ کے والد حیی بن اخطب، وہ مدینے کے اندر بھی بنو نذیر کا سردار، اس کی بیٹی. اچھا، کنانہ بن ربی کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ سلام یعنی سلام بن مشکم، ایک اور یہودی تھا بہت بڑا رئیس مالدار، سلام بن مشکم کے نکاح میں تھی یہ صفیہ. سلام بن مشکم نے طلاق دے دیا، کسی وجہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، تو سلام بن مشکم کے طلاق کے بعد کنانہ بن ربی کے نکاح میں آئی تھی، جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی، زیادہ دن نہیں ہوئے تھے. اب کنانہ بن ربی کا قتل ہو گیا، اب بادی بن گئی، اب اللہ کے رسول کے پاس ہیں. تو دحیہ کلبی نے صفیہ کو چن لیا تو صحابہ نے کہا کہ جس کا شوہر بہت بڑا لیڈر، جس کا باپ بنو نذیر کا سردار، اور صفیہ کا خاندان کون سا ہے بھائی؟ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، حضرت صفیہ کا. تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی دحیہ کلبی کے پاس بادی بن کے چلی جائے، یہ ان کی آنر اور ان کی عزت کے خلاف ہے. سب سے بہتر یہ ہوگا کہ صفیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جائے. صحابہ نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ دحیہ کلبی موضوع نہیں ہے صفیہ کے لیے، لہذا آپ اس کو اپنے پاس رکھیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں کو بلاؤ. دونوں کو بلایا گیا. اللہ کے رسول نے ان کی خاندانی شرافت اور ان کا جو خاندانی ان کی جو نسل تھی اس کا پاس لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ بات بالکل معقول ہے، لہذا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صفیہ کے بدلے میں کسی اور کو تم چن لو. اب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت نگار میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ صفیہ کو تو لے رہے ہیں، لیکن صفیہ کے بدلے میں ایک نہیں 7 لوں گا میں، 7 بادیاں چاہیے مجھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ لے لو 7 صفیہ کے بدلے میں، کوئی بات نہیں ہے. لہذا انہوں نے 7 کو چنا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی اب ایز اے بادی ہیں. یہاں سے آپ چلے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے صفیہ کے اوپر اسلام پیش کیا، اور یہ ہے کہ اسلام پیش کرنے سے پہلے آپ نے آزاد کر دیا اس کو. تم چاہو تو اپنے خاندان کے ساتھ رہو، آزاد. اور یہ بہت بڑی بات تھی. جب آزاد کر دیا تو ان کا دل کافی نرم ہوا، اللہ کے رسول کے اخلاق سے متاثر ہوئی، تو اللہ کے رسول نے اسلام پیش کیا. انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے رسول نے فوراً جو ہے نکاح کی پیشکش کر دی. صفیہ نے بخوشی اس کو قبول کر لیا، اور یہاں تک کہ خوشی کے عالم میں صفیہ نے کہا اندھا ہم آگے 2 آنکھیں، شوہر قتل ہو چکا ہے، باپ قتل ہو چکا ہے، خاندان کے لوگ پورے غلام اور بادی بنا لیے گئے ہیں، اب بیچاری کرے تو کیا کرے. تو اس کو بڑی خوشی ہوئی، اور اس نے فرمایا کہ حضرت صفیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو مجھے آزاد کیا ہے یہ میری آزادی گویا کہ مہر ہے میرے لیے.
مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، میری آزادی ہی مہر ہے، خوش ہو کر کے انہوں نے کہا۔ اب اللہ کے رسول کے نکاح میں آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جو عورتوں کا ماہواری سلسلہ مینسس ہوتا ہے، حیض کا مسئلہ، وہ ان کو شروع ہو گیا، اور 4-5 دنوں کے بعد ایک مقام ہے جس کا نام ہے صحبہ۔ مقام صحبہ کے اوپر جب اللہ کے رسول نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہاں پہ وہ جو ہے پاک ہو گئی، مطلب حیض کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جب حیض کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، یعنی اس سفر کے اندر، خیبر کے سفر میں تقریباً 20 خواتین بھی تھیں۔ اللہ کے رسول غزوہ احد کے بعد عورتوں کو لے جانا ناپسند کرتے تھے میدان جنگ میں، لیکن یہ لوگ آ گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کچھ دوا دارو کر دیں گے، کچھ پانی پلائیں گے مجاہدوں کو، اجازت دیں ہمیں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دے دیا تو 20 خواتین بھی تھیں۔ تو اللہ کے رسول کی ایک وائف حضرت ام سلمہ بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ ان کو تیار کر کے، نہا دہلا کر کے آپ جو ہے ہمارے ٹینٹ کے اندر، ہمارے کیمپ میں بھیج دیں۔ لہذا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ شب عروسی منائی ہے مقام صحبہ کے اوپر، اور 3 دن تک اللہ کے رسول حضرت صفیہ کے ساتھ رہے ہیں وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھے ہیں، اور اس کے بعد آتا ہے حدیث کے اندر کہ جب اونٹ کے اوپر اللہ کے رسول حضرت صفیہ کو چڑھا رہے تھے تو آپ نے اپنے گھٹنے کو اونٹ کے قریب ٹیڑھا کر دیا تھا۔ حضرت صفیہ اس کے اوپر اپنی ران یا اپنے پاؤں کو رکھ کر کے اوپر چڑھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی محبت اپنی بیوی کے ساتھ، یہ ہم تمام کے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح جو ہے پیش آنی چاہیے، کیسی محبت کا معاملہ تھا۔ اور جب اوپر آپ گئی ہیں تو آپ نے اپنی آدھا اپنی چادر سے پردہ کر دیا۔ جب مدینے کے اندر پہنچی ہیں تو ایک صحابی کے گھر میں ان کو رکھا گیا، تو تمام کی تمام خواتین دیکھنے کے لیے آئی۔ اللہ کے رسول کی وائف صفیہ خیبر سے آئی ہیں، تو ان تمام عورتوں کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئی۔ اس طرح آئی کہ چادر سے اپنے فیس کو، اپنے منہ کو چھپا لیا تاکہ مجھے اللہ کے رسول پہچان نہ سکے۔ جب دیکھ کر کے واپس آ رہی تھی اللہ کے رسول نے پہچان لیا، عائشہ ہے۔ تو بولے کہ عائشہ، صفیہ کیسی لگی؟ تو بھائی کہ سودن تھی نا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہودن ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، وہ اسلام لا چکی ہے، اور اسلام لانے کے بعد پرانی باتیں پوری ختم ہو گئی، اور اس کا اسلام بہت پکا اور سچا ہے، ایسی بات نہ کیا کرو۔ یہ ہو گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو بہت پسندیدہ تھی، ان کی ہائٹ کچھ کم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی گفتگو چل رہی تھی ایک مرتبہ، تو حضرت عائشہ نے ان کے ہائٹ کی شکایت کی اللہ کے رسول کے سامنے۔ صفیہ کیا ہے؟ ایک تو خیبر سے آئی ہوئی ہے، یہودی تھی پہلے، اسلام بعد میں قبول کیا ہے، ہائٹ بھی ان کی کم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے ایسا جملہ اپنے منہ سے نکالا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی مقدر ہو جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صفیہ کے پاس تشریف لے گئے تو وہ رو رہی تھی۔ بولے اے صفیہ کیوں رو رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ بولے کہ یہ حفصہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اللہ کے رسول کی بیوی حضرت حفصہ، حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی، اللہ کے رسول کی بیوی۔ تو یہ حفصہ اور عائشہ دونوں مجھ کو تانا دیا کرتی ہیں کہ میں عمر کی بیٹی ہوں، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، لیکن تمہارا تعلق تو یہودیوں کے ساتھ ہے، تمہارا مقابلہ ہم سے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے تسلی دیا، فرمایا کہ تم نے جواب کیوں نہیں دیا کہ تم لوگ مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو، جبکہ میرا چچا حضرت موسیٰ ہے اور میرا باپ ہارون ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور میرے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جس کا چچا موسیٰ ہو، جس کا باپ جو ہے حضرت ہارون ہو، اور جس کا شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو ان سے بہتر تم کیسے ہو سکتی ہو؟
تو بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ سے بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی، بہت خیال رکھتے تھے. اللہ کے رسول مرض الموت میں تھے تو اس وقت حضرت صفیہ بیٹھی تھیں اور تمام کی تمام اللہ کے رسول کی جو ہے بیویاں تھیں، ان کے سامنے حضرت صفیہ نے کہا کہ کاش کہ اللہ کے رسول کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف مجھ پہ آ جاتی. تو تمام بیویوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ دیکھو کیا کہہ رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ ایسا نہ سوچو، صفیہ اپنے قول کے اندر بالکل سچی ہے، یہ بالکل سچ کہہ رہی ہے. بہرکیف حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت صفیہ کی ایک نوکرانی نے، ایک باندی نے حضرت عمر بن خطاب کو شکایت کیا کہ حضرت صفیہ جمعہ کے مقابلے میں ہفتے کے دن کو بہت محبوب رکھتی ہیں، کیونکہ یہودیوں کے پاس ہفتے کا دن متبرک ہے، مسلمانوں کے نزدیک جمعہ کا دن ہے، اور یہ اپنے خاندان والوں کی بہت زیادہ جو ہے پذیرائی کرتی ہیں، ان کو داد و دہش بہت زیادہ کرتی ہیں، ان کو دیا کرتی ہیں مال وغیرہ. یہ دو شکایت کیا باندی نے، حضرت صفیہ کی باندی. عمر بن خطاب نے پوچھنے لگایا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ کہا کہ خدا کی قسم جب سے پروردگار عالم نے مجھے جمعہ عنایت کیا ہے، ہفتے کی کوئی اہمیت میرے نزدیک باقی نہیں رہی. اور جہاں تک داد و دہش کا سوال ہے تو اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو میں مالی مدد کیا کرتی ہوں، دیا کرتی ہوں. یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنی چاہیے. اسی لیے آتا ہے کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن 50 ہجری کے اندر رمضان کے مہینے میں آپ کی وفات ہوئی ہے، جنت البقیع میں آپ جو ہے مدفون ہوئی، تو اس وقت بھی آپ نے اپنے بھانجے کے لیے تقریباً جو اپنا مال کا 1/3 حصہ جو آپ نے گفٹ کیا تھا یا وصیت کیا تھا، اس کی تقریباً 1 لاکھ دینار کے آس پاس اس کی مالیت بنتی ہے، آپ نے اپنے بھانجے کو کے لیے جو ہے وصیت کیا تھا. تو یہ تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گزشتہ میں نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ تمام کے تمام منکرین اسلام، یہود و نصارہ کا یہ سوال ہے کہ بھائی قرآن مجید کا اعلان ہے کہ جب کوئی مطلقہ عورت اپنی شادی کرنی چاہے تو 3 حیض کے بعد، 3 طہر کے بعد یا 3 مہینے کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ جو مطلقات ہیں، جو عورتوں کو طلاق دیا گیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ 3 قروء تک، 3 طہر تک یا 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. اور اگر شوہر مر گیا تو 4 مہینے 10 دن. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. آیت نمبر 234 ہے سورہ جو ہے بقرہ کی، اور پہلے والی آیت 228 تھی، وہ بھی جو ہے بقرہ کی ہے، سورہ بقرہ کی. تو بہتر اگر شوہر مر گیا تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اور کوئی مطلقہ عورت ہے تو اس کے لیے عدت 3 مہینے ہے، 3 طہر. لیکن اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ سے یعنی فوراً 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے آپ ان کے قریب چلے گئے، ان کو اپنی بیوی بنا لیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ صاحب قرآن پہ عمل نہیں کر رہے؟ تو اس کا جواب سیدھا سادہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو حکم ہے کہ ایک مطلقہ عورت 3 مہینے تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی، 3 حیض تک، یہ کس کے لیے ہے بھائی؟ آزاد عورتوں کے لیے. 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے گی وہ، اگر اس کا شوہر مر گیا ہے تو اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، یہ آزاد عورتوں کے لیے. لیکن اگر کوئی باندی ہے تو باندی کے لیے استبراء رحم کہتے ہیں، جس کو فقہ کے اندر وہ صرف 1 مہینہ یعنی 1 حیض اس کا آ جائے تو اس کے بعد اس کے قریب جایا جا سکتا ہے. یہ اسلامی قانون ہے. اور حضرت صفیہ جو آئی تھی باندی بن کر کے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ باندی تھی، اسی لیے
وہ قانون ان کے اوپر اطلاق ہوا کہ وہ جیسے حیض ان کا شروع ہوا اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد مقام صحبہ پہ جا کے ان کا حیض ختم ہو گیا تو استبراء رحم مکمل ہو گیا. باجی کے لیے ایک حیض یعنی 1 مہینہ سمجھیے آپ, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں تھی اور کوئی جو ہے اس کے اندر کوتاہی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے ایسا کیا, بلکہ یہی مسئلہ تمام کے تمام صحابہ کے ساتھ بھی, تمام کی تمام جو بادیاں تھیں ان سب کے لیے اسلامی قانون میں بادیوں کے لیے صرف ایک ہی مہینے کی یا ایک ہی حیض کی جو ہے اس کے اندر شرط ہے. 3 مہینے جو ہے آزاد عورتوں کے لیے ہے, آزاد عورتوں کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ملا دشمنان اسلام کو اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذات کو تنقید کرنے کی جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے, جو سراسر جو ہے غلط ہے.